جی اقرا، بہت دیر کی مہربان، آتے آتے آ گئی آپ کو یاد میری. ہاں، آفٹر اے لانگ ٹائم ہمارا کولیبریشن ریزیوم ہوا ہے، لیکن میرے پہ ملبہ نہ ڈالو. مجھے بتاؤ، آپ مصروف تھی، میں نہیں تھی. ہاں اقرا، سے میں رمضان کی ایسے سوشل بیٹری میری ڈیڈ ہوئی پڑی ہے. سوشل بیک وارڈ چل رہا ہے ایک طرح کا میرے سے. مجھے کافی لوگ پوچھ بھی رہے ہیں کہ کدھر غائب ہوں، لیکن دل نہیں چاہ رہا بات کرنے کا کسی کے ساتھ، تو اس لیے. خیر آپ بتاؤ، آپ کی کیا مصروفیت ہیں؟ گلو شو کافی اچھا آ رہا ہے رمضان میں، کیا چیز چکر ہے؟ میں نے نا ایک نئی ہابی کہہ لو شروع کی ہے رمضان میں. نا وہ ہوتا ہے نا شروع میں آپ کو جذبہ جوش زیادہ ہوتا ہے، تو آپ ایک ایجنڈا بناتے ہو کہ اس رمضان آپ نے نا کس طرح سے ذرا اسپریچل کنیکشن اسٹرانگ کرنا ہے. تو میں نے کہا کہ یار میں نے نماز تو میں پڑھتی ہوں ویسے، لیکن مجھے نا اس طرح سے اتنی ڈیپتھ کی میں سمجھ نہیں ہے جو بھی عربک میں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا چلو ٹرانسلیشن سے شروع کرتے ہیں. تو میں نے سورہ فاتحہ کی ٹرانسلیشن پڑھی تو مجھے تھوڑا سا اور انٹریگ ہوئی. میں نے کرتے کرتے نا تفسیر پڑھنا شروع کی، تو اس کی وجہ سے مجھے ایسا لگتا ہے میری زندگی بہت کنٹینٹمنٹ آئی ہے اس میں. کیا سیکھا ہے؟ تھوڑا سا کچھ الیبوریٹ کرو پھر. تو بیسیکلی سورہ فاتحہ اگر آپ شروع کریں تو شروع میں تو الحمدللہ رب العالمین، یو اسٹارٹ بائی شوئنگ گریٹیٹیوڈ کہ شکر الحمدللہ کر کے آپ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہو، ٹھیک ہے. پھر رب العالمین کے پوری کائنات کے اللہ تعالیٰ اوبیسلی مالک ہیں، ہی اونز ایوری تھنگ. اینڈ کرتے کرتے کہ ڈے آف ججمنٹ کی بات اس میں ہے. اٹس اے ریمائنڈر کہ بھائی آپ جو بھی اپنا جو بھی سرٹن ایکشنز ہیں آپ کے، دے ول بی ایویلیویٹڈ ان دی اینڈ. پھر کرتے کرتے اینڈ میں نا ایک مسانہ کا کانسیپٹ میں نے بڑا مزے کا نیا پڑھا سورہ فاتحہ میں. مسانہ از لائک انالوجی کمپیریزن آپ ڈرا کرتے ہو، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے نالج اور ایکشن کا کمپیریزن ڈرا کیا ہوا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو نہ نالج ہوتی ہے، نہ ان کے پاس، اگر نالج ہی نہیں ہے آپ کو، اگر آپ کے پاس کہہ لو کہ آپ اسلام پہنچا ہی نہیں ہے، آپ ایسی جگہ پہ رہتے ہو، آپ جنگل میں کہیں رہتے ہو، تو دیٹ از ناٹ یور فالٹ دیٹ از ناٹ یور فالٹ، ٹھیک ہے. تو ظاہری بات ہے آپ کا ایکشن بھی پہ ریزونیٹ نہیں کرے گا ان چیزوں کے ساتھ. دوسرے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس نالج بھی ہوتا ہے اور جن کے ایکشنز پہ ریزونیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اس نالج کے ساتھ. سب سے ڈینجرس قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس علم بھی ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈلا ہوا ہوتا ہے، اور ان کے جو ایکشنز ہوتے ہیں وہ بالکل کانٹرڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس سرٹن نالج کے ساتھ. تو یہ مجھے بڑا ڈر لگا سوچ کر ہی، خوف آیا سوچ کر ہی کہ یار مطلب بہت سی چیزیں ہیں جیسے ابھی بھی اگر میں سوچوں، میں نے سیلف ریفلیکٹ کیا کہ حجاب جیسے کہ اب ہم سب کے علم میں ہے کہ حجاب کرنا فرض ہے. آپ جتنا مرضی ڈینائی کرو، نہیں ٹھیک ہے ڈریسنگ سینس اچھی ہونی چاہیے، ڈیسنٹ ہونی چاہیے، گریسفل ہونی چاہیے، ایز لانگ ایز آپ کی باڈی کورڈ ہے. لیکن میں نے سوچا کہ یار نہیں ہے، تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے ہمیں، ہم اگنورنٹ ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اچھا ہمیں لینا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ اس چیز کو فالو نہیں کرتے. ٹھیک ہے، میں بھی شاید ابھی میرے لیے بڑا مشکل ہے اس چیز کی طرح. اگین وہ ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے. میں نے سوچا کہ میں لوں یا نہ لوں، پھر میں نے کہا کہ یہ لانگ ٹرم کمٹمنٹ ہے، مے بی ابھی میں اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن پروبلی ان دا نیئر فیوچر شاید میں لینا شروع کر دوں. تو یہ مجھے یہ لاسٹ والا جو پتہ ہے کیا تدبر مجھے لگتا ہے قرآن پاک میں ہمیں خود بھی نا انکریج کرتا ہے کہ ہم جو ہے غور و فکر کریں. تو اس کی میں اگر اپنا ایکسپیرینس بتاؤں نا، تو میں اسکول ٹائم میں جب 6, 7, 8 میں ہمارے پاس آپشنز ہوتی ہیں نا ہوم اکنامکس، آرٹس، عربک رکھنے کی، تو اس ٹائم میں میں نے عربک رکھی تھی. سب کے کہنے پہ وہ بھی دنیاوی فائدہ تھا کہ نمبر لینا آسان ہوتا ہے، ہوم اکنامکس وغیرہ میں گریڈنگ سسٹم تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو میں نے لے لی اس چکر میں. لیکن اس ٹائم پہ نا میری 2 ٹیچرز مجھے اچھی مل گئی عربک میں، اور انہوں نے کافی اچھا ایکسپلین کیا تھا. اس میں آیات ہوتی ہیں، صورتیں ہوتی ہیں، بیسیکلی ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں. ایسا اردو میں ہوتا ہے نا آپ کے چیپٹرز کے اینڈ پہ آپ کو کویشچن آنسرز، اسی طرح کا ایک وہ تھا اس کا پیٹرن. لیکن اس میں ہم نے نا سورہ یوسف پڑھی تھی ترجمے کے ساتھ، ابھی کل پرسوں بھی میں نے کمپلیٹ کی ہے. تو اس میں مجھے نا سورہ یوسف میں مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں وہ ساری چیزیں جو ہم ایک انسان اس دنیا میں نا فیس کرتے ہیں، اپنی فیملی کے ہاتھوں کوئی حسد ہو گئی، آپ کو ان کے بہاف پہ کسی بھی طرح سے آپ کو اسٹینڈ لینا پڑ جائے، کوئی ایسی پوزیشن آ جائے، اسٹرگل کرنا ہے، کسی پاک باز انسان پہ کوئی تہمت لگ جائے، تو اس نے کس طرح ڈیل کرنا ہے اس چیز میں. آپ کو ایک چیز چاہیے، آپ اچھے انسان ہو، لیکن کیا حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں انبیاء تھے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اللہ نے ان کے فیتھ پہ اور زیادہ ٹیسٹ کیا. ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے اسٹرگلنگ پیریڈ میں جا رہے ہیں، اللہ ہم سے پیار نہیں کرتا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، لیکن وہ چیز مجھے لگتا ہے کہ انبیاء تو اس سے زیادہ اسٹرگل پہ گزرے اچھا، ہیں. یہ آپ نے سورہ یوسف کی بات کی تو سیڈنس سے بڑا اس سورہ کا لنک ہے. ابھی میں یوتھ کلب محمد علی، اف یو آر اویئر، ایک ون آف دا یوتھ کلب ممبرز،
انہوں نے یہ بات بڑے خوبصورت طریقے سے سمجھائی کہ دیکھیں اگر سیڈنس کو بھی نا بہت ہم انڈر ریٹڈ کانسیپٹ ہے, ہمیں لگتا ہے کہ مایوس یا دکھی یا رونا دھونا انسان نہیں کر سکتا اگر اس پہ کوئی مشکل آئی ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام پروفٹ تھے, بٹ ڈسپائٹ دیٹ وہ اپنی سیڈنس کا اظہار کرتے تھے. انفیکٹ ان کے جو بچے تھے وہ انہیں بولتے تھے کہ آپ موو آن کریں, اگر ہی از ناٹ گونا کم بیک, جو آپ کے بیٹے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ کہتے تھے کہ میں آپ سے تو نہیں گلا کر رہا, میں اللہ سے گلا بھی نہیں, میں اللہ کے سامنے اپنے دکھی ہونے کا اظہار کر رہا ہوں. تو یہ ایک چیز مجھے تھوڑی سی کی کہ یار اٹ ریئلی چینجڈ مائی. یہ جو آپ نے کہا ہے نا, دیکھو اب کوپنگ میکینزم اللہ نے ہمیں نیچرلی دیے ہیں, رونا ہمارا ایک کوپنگ میکینزم ہے. مفتی مینگ کی میں نے ریسنٹلی ایک ویڈیو بھی دیکھی, انہوں نے بھی بات کی کہ اگر کسی کو ڈپریشن ہے تو ہم اس کو رائٹ اوے یہ کہہ دیتے تمہارا فیتھ اسٹرانگ نہیں ہے, تم اپنے فیتھ کو اسٹرانگ کرو. وہ ایک الگ چیز ہے, وہ کیونکہ وہ آپ کو اس مشکل کو فیس کرنے میں نا ہیلپ کرتا ہے. رونا بھی اس طرح ایک نیچرل ہے. اب حضرت یعقوب علیہ السلام کا, جس طرح آپ نے بھی بتایا, حضرت یعقوب علیہ السلام روئے کہ میں اپنے لوگوں کا گلہ میں اللہ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اپنی تکلیف میں اللہ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کیوں رکھا انہوں نے؟ حالانکہ وہ تو پیغمبر تھے, ان کو تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ تو ان کا صبر اور بھی زیادہ تھا, ہم سے زیادہ ان کا وہ تھا. لیکن وہی بات ہے کہ رونا ایک کوپنگ میکینزم ہے. آپ ایک ہیلنگ پروسیس آپ اس سے گزرتے تو آپ کو وہ آپ کو نا ہمت آ جاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہمت نہ آتی اگر اللہ ان کے دل میں یہ بات نہ ڈالتے کہ وہ اپنے بیٹے کو اس دریا میں کر دیا یا بے یار و مددگار چھوڑ دیا. تو اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ اگر قرآنی آیات ورسز کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے. اب ویسے تو میں نے سورت کی بات کر دی, لیکن آپ نے قرآنی آیت کا مجھ سے پوچھا تھا, تو وہ ہم جو ایک آیت ہے اس کو غلط ترجمہ کرتے ہیں, ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. بیسیکلی ترجمہ یہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اور جب آپ مشکل میں گزر رہے ہوتے ہیں نا, اس میں ہم چیز کیونکہ فوکس آپ کا ایک نیگیٹو چیز پہ ہوتا ہے, آپ پازیٹیوٹی کو دیکھ ہی نہیں رہتے. جب آپ اس فیز سے کچھ ٹائم بعد گزر جاتے ہو نا, تو آپ پیچھے جب مڑ کے دیکھتے ہو تو آپ کو نظر آتا ہے اچھا اس شر میں سے تو اللہ نے میرے لیے یہ خیر نکالی تھی, یہ چیز نہ ہوتی تو میں تو آج اس پوائنٹ پہ ہوتا ہی نا. تو ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے. اگر یہ چیز ہم اپنے ذہن میں رکھ لیں تو مشکل کو کے ساتھ گزرنا نا آرام, مطلب ہم آرام سے گزر سکتے ہیں. اچھا, یہ جو آپ نے آئی ایم کٹنگ یو, آپ نے جو گریٹیٹیوڈ اور توکل کی بات کی, یہ بھی تو اللہ تعالیٰ خود ہی دل میں ڈالتا ہے نا بندے کے آٹومیٹکلی. تو ایوری تھنگ از پری پلانڈ اینڈ ریٹن. آپ کے نصیب میں جو لکھا ہوا ہے اس کو صرف ایک چیز بدل سکتی ہے اور وہ دعا ہے. تو آپ کو ہر نماز میں دعا کرنی چاہیے, گریٹیٹیوڈ آپ شکر ادا کرنا سیکھو اللہ کا. ود دیٹ بینگ سیڈ آپ پلیز کنٹینیو کریں, آپ کیا کہہ رہی تھی؟ ہاں, لیکن کیونکہ ابھی میں 40 رولز آف لو پڑھ رہی ہوں, اس پہ بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے جب میں کمپلیٹ کر لوں گی. میری اسپیڈ بہت سلو ہے, لیکن اس میں نا 7 سٹیجز ہے اسی طرح سول پیوریفیکیشن کے, کہ پہلے آپ جو ہیں سب کو اپنے مسئلوں کا ذمہ دار ٹھہراتے ہو. پھر ایک سٹیج آتی ہے اگلی والی جس میں آپ اپنے آپ کو آپ کہتے ہو کہ اچھا میں ہی فیلئر ہوں, میرے ساتھ ہی مسئلے ہیں, میں ہی یہ سب چیزیں, آپ ہر چیز کو نا ذمہ دار بلیم اپنے اوپر لیتے ہو. پھر تیسری سٹیج آتی ہے جس میں آپ سرنڈر کرتے ہو کہ ٹھیک ہے اللہ جو آپ کی مرضی ہے میں آپ کے آگے سرنڈر کر رہا ہوں, لیکن مجھے اس فیز سے گزرنے کے لیے ہمت دیں, کیونکہ اس میں یہ سب سے مشکل فیز ہوتا ہے سرنڈر کر دینا. ہر کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں پین ہے, اذیت ہے, تکلیف ہے, زخم ناسور بھی بن سکتے ہیں, آپ کسی بھی ٹریک پہ جا سکتے ہو. تو وہ سرنڈر کے لیے آپ کو بہت زیادہ ہمت اللہ سے خود ہی مانگنی پڑتی ہے. یہ نیچرل انسٹنکٹ ہے آپ کی جب آپ سرنڈر والے فیز پہ جاتے ہو. پھر اس کے بعد شکر گزاری اور آگے کے فیز آتے ہیں. تو یہ سول پیوریفیکیشن کے فیزز ہیں جو کہ اس میں بہت اچھے سے ایکسپلین کیے ہوئے ہیں.